حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن سے ہی میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اور مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح خشوع خضوع سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ وہ بولا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا، تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بااثر انسان نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا۔ میں نے کہا تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ گھر والوں نے اپنی کسی کوشش کی، لیکن وہی بات، اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اس کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے۔ کہنے لگا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے بڑے پر یقین لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ کہنے لگا کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ میں سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجیے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی جانکنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا، تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس ملزم کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں،
माँ रोते हुए उससे लिपट गई। बाप की आंखों में भी आंसू थे, आज उसकी आंखों में भी आंसू थे, शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान तक न था। और मुझे याद है, मुझसे मिलने के बाद जब वो जाने लगा था तो मैंने उसे कहा था कि वो कोई ऐसी बात बताकर जाए जिसे मैं हमेशा याद रखूं। तो उसके अल्फाज थे कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द और दोस्त नहीं, जब भी कोई मुश्किल पेश आए उसी से मांगे और फिर यकीन भी रखें कि वो कबूल करेगा। वो महज किसी सोच या तसव्वुर का नाम तो नहीं, बल्कि वो तो एक जिंदा हकीकत है। वो इस वक्त भी हमारे साथ है, शहरग से भी करीब। वो हमें देखता रहता है कि मुश्किल में हमारा रद्द अमल क्या होगा, और जो उससे मांग कर शक में नहीं पड़ते, अल्लाह भी उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसे तरीकों से उनकी मदद करता है कि अक्ल हैरान रह जाती है। वो अब वापस जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूं, या जैसे मैंने आज ही अल्लाह को पा लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पर यकीन न सिर्फ इंसान को बहादुर बनाता है बल्कि इंसान को जीने का सही ढंग सिखाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी सही मानों में यकीन कामिल अता फरमाए और हर तरह की परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।